السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گی۔ دوستو، آج کا پیغام بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آج کا عنوان ہے دین کا کام صرف اور صرف تبلیغی جماعت والے ہی کر رہے ہیں۔ مدارس میں پڑھنا پڑھانا دین کا کام نہیں ہے۔ افسوس! تبلیغی حضرات اس ویڈیو کو ایک بار لازمی سنیں، اور سننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چلیے دوستو، اب میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ بیان پیش کرتا ہوں جو میں آپ حضرات کو سنوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پہلے آپ حضرات وہ بیان سماعت فرما لیں مفتی ارشد دہلوی کا، پھر آپ حضرات سے بات کرتے ہیں اس کے متعلق۔ ہو کیا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت والے اپنے ناقص علم کو لے کر ممبروں پر واعظ کی صورت میں بیان کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی آدھا گھنٹہ بیان کر رہا ہے، کوئی 1 گھنٹہ بیان کر رہا ہے۔ تو اب ناقص علم کی وجہ سے اور دین کی صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ جو پیش کر رہے ہیں یہ دین محمدی نہیں ہے، بلکہ عوام کے سامنے دین کا ایک نیا ہی تصور پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مزید گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ مثلا اس تبلیغی عالم کے فاسد اجتہادات کو سنیے۔ ایک دن بھی اگر تم نہیں جائے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ مفتی اعظم ہے، وہاں کے سارے مفتیوں کے صدر ہے، 10 مفتی تھے مدینہ منورہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ سارے مفتیوں کے صدر تھے۔ کہا ابو ہریرہ اگر ایک مرتبہ بھی تقاضے پہ نہیں گئے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، ایمان کے لالے نکل جائے گا۔ دوستو بزرگوں، آج ہم نے ایمان محنت کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں کہہ رہا ہے کہ میں بھی دین کا کام کروں۔ ابھی وہاں علماء میں بات کر رہے تھے مولانا صاحب، تو ایک آدمی نے یہ کھڑے کے کہا ہے، مفتی نے، کوئی مفتی تھے مدرسے، کہا ہم مدرسے میں پڑھاتے تو ہم بھی دین کا کام کرتے۔ کہا کس نے بولا تم کو دین کا؟ بغیر اجرت کے پڑھاتے آپ؟ تو کہا نہیں۔ کہا جو چیز اجرت لی جاتی ہے اس کو دین بولتے ہیں۔ کہا وہ تمہارا کام کر رہے تم، لیکن دین الگ شعبہ ہے، 1 سال تم کو بھی لگانا پڑے گا۔ کہا بعض لوگ مدرسے میں پڑھانے کو بھی دین سمجھ رہے، یہ بھی بڑا دھوکہ ہے۔ تو وہ اپنی ضرورت کے لیے پڑھا رہے، بھئی اپنی ضرورت پوری ہو رہی نا، بچوں کی ضرورتیں ہیں، پگار ہے۔ جو حضور پاک علیہ السلام کے طریقے تعلیم اور طریقے تربیت کو ہدایت کر کے نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ حضور پاک علیہ السلام کو ناقص العقل سمجھتا ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام کو اسوہ اپنے لیے سبب نجات نہیں سمجھتا، وہ ایک نیا طریقہ کر دینا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے مدرسے کے طلباء کی تعلیم تربیت میں جو طریقہ آپ نے اختیار فرمایا تھا، صبح قیامت تک ہر مدرسے کے طلباء کی تعلیم تربیت کا وہی طریقہ چلے گا، چاہے دنیا جتنی ترقی کر جائے۔ علم کے لینے دینے کی جگہ مسجد تھی، حالانکہ زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا، وہاں یہ سب طرح کا محفوظ ہے، کسی کو اشکال ہوتا رہے، حالات نے مسجد سے علم کو نکالا ہے، اور علم لینے دینے کا مسجد تھی، اور آپ نے اپنے مدرسے کا نظام مسجد سے قائم فرما کر طلباء کو اپنی مسجد میں جوڑ کر ان کے ایک ایک عمل پر پوری نگاہ ڈال کر اپنے ساتھ جوڑ کر مقامی اعمال میں چلایا تھا، اور اپنے ساتھ جوڑ کر نمبر و عروج پر اٹھایا تھا۔ آپ کے مدرسے کے 100% طلباء مقامی اعمال میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ ایک عمل ایسا ثابت نہیں کر سکتے کہ سب حضور کر رہے ہوں، سب کے طلباء نہ کر رہے ہیں، اور ایک نفر آپ ثابت نہیں کر سکتے حضور پاک علیہ السلام نے نفر کیا ہو اور سب کے طلباء نفر سے پیچھے رہ گئے ہوں تعلیم کی وجہ سے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اب یہ شخص عالم ہے، ان کا نام مفتی فرقان ہے، عثمان آباد والے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس عالم کے اوپر مروجہ تبلیغی جماعت کا حال غالب آ چکا ہے اور وہ مغلوب الحال ہو چکا ہے، اس عالم سے مسائل بھی مت پوچھو، کیونکہ وہ مغلوب الحال ہو چکا ہے، اس کا علم ضائع ہو گیا ہے، نہ اصول حدیث کا پتہ، نہ اصول فقہ کا پتہ، نہ عقائد کی پہچان اور نہ دلائل کی تمیز۔ 1 گھنٹے کے بیان میں جو بھی زبان پر آ رہا ہے اس کو بیان کیے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے مجمع میں جو سامعین ہیں وہ بھی علماء ہیں، وہ بھی خلاف شرع باتوں کو سنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وہ ناقص العلم اور ناقص الفہم علماء ہیں جو امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ایسے علماء سے ہرگز دھوکے میں نہ، یہ سب بیک بینچرز ہیں۔ پھر بلغوا عنی ولو آیا کے تعلق سے ایک اور نقطہ سمجھے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بلغو کہ بس تبلیغ کرتے رہو، بلکہ اس میں ایک قید لگائی، بلغوا عنی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ہمیں ملا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کی تبلیغ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا وہ کہتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ حدیث بیان کرنے سے پہلے یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور مفہوم حدیث کو چھوڑ کر سب کچھ بیان کر دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں علم کی شرط ہونے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل جو اکثر جاہل یا کل جاہل واز کہتے پھرتے ہیں اور بے دھڑک روایات اور احکامات بلا تحقیق بیان کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ سخت گنہگار ہوتے ہیں اور سننے والوں کو بھی ان لوگوں کا بیان اور واز سننا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس گھمن صاحب نے جو بات کہی وہ بالکل درست تھی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصالتاً یہ علماء کا منصب ہے۔ عوام کو اگر یہ کام کرنا ہے تو تعاون کرے اور علماء کی ماتحتی اور نگرانی میں رہ کر کام کرے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کے وارث علماء ہیں، نبیوں والا کام عالم کرتا ہے۔ اگر غیر عالم کہتا ہے میں نبیوں والا کام کرتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نبیوں والا کام نہیں کرتا، نبیوں والا کام کرنے کا تعاون کرتا ہے۔ نہیں سمجھے بات آپ کی؟ نبی والا کام کون کرتا ہے؟ بولو، عالم۔ اور غیر عالم وہ نبی والا کام نہیں کرتا، وہ تعاون کرتا ہے۔ معاون بننا ہوتا ہے تو آپ ہمارے معاون بنو، سر پہ نہ چڑھو۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی میں آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے سر پہ نہ چڑھو، ہمارے معاون بن کے کام کرو۔ یہ کام علماء نے کرنا ہے۔ دین کا کام عالم کی ذمہ ہے، وارث عالم ہے، باقی معاون ہے۔ معاون بن کے جیو تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہمارے سر پہ چڑھو، ہم سر پہ چڑھانا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، معاون رکھنے بہت آسان ہے۔ سر پہ تو ایک نہیں چڑھایا جا سکتا، 10 کہاں سے چڑھائیں؟ اور معاون تو 100 بھی رکھ لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔